السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 21 یعنی حج اور عمرے کا مکمل کرنا اور اس سے روکنے کا بیان، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس مضمون کو جس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے وہ آیت کریمہ نیچے یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی تمہیں آسانی ہو وہ دے دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی قربان گاہ کو نہ پہنچ جائے۔ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو تم میں سے جو بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو روزہ یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں دو مسئلے بیان کیے گئے، ایک حج اور عمرے کا مکمل کرنا اور دوسرا ان سے روکنا۔ دو مسئلے، حج اور عمرے کو مکمل کرنا ایک مسئلہ ہو گیا، دوسرا حج عمرے سے روکنا۔ پہلا مسئلہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج اور عمرے کا اتمام یعنی ان کو مکمل اور کامل طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتموا، اس سے یہ معنی لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج اور عمرہ دونوں کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حج میں 3 ارکان ہیں، 3 چیزیں فرض ہیں۔ احرام پہلی چیز، عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت، یہ 3 چیزیں حج کے فرائض میں داخل ہیں۔ اور کچھ واجبات ہیں اس کے حج کے، جیسے وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا 2، جمرات پہ کنکریاں مارنا 3، آفاقی یعنی جو لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو وہیں کے ہیں وہ میقاتی کہلاتے ہیں۔ آفاقی یعنی باہر سے آنے والوں کے لیے طواف رجوع یا الوداعی طواف اور حلق، یہ چیزیں واجب ہیں۔ یعنی جو حجاج کرام باہر سے آتے ہیں ان کے لیے طواف رجوع یعنی طواف وداع اور حلق، یہ چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ 3 حج میں فرائض ہیں، احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ واجبات: مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا مروہ میں سعی کرنا، کنکریاں مارنا، آفاقی کے لیے طواف رجوع یا الوداعی طواف اور حلق یعنی سر منڈانا، یہ تمام چیزیں واجبات ہیں۔ ان امور کے علاوہ یعنی ان چیزوں کے علاوہ بقیہ جتنی باتیں ہیں یا تو سنت ہیں یا آداب و مستحبات میں داخل ہیں۔ یہ ہو گئے حج کے ارکان، اس کے واجبات۔ اور عمرے کے رکن جو ہیں 2 ہیں، 2 فرض ہیں، طواف اور سعی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور اس کی شرط احرام اور حلق ہے۔ گویا کہ طواف اور سعی کا درجہ ارکان کا ہے، عمرے کے ارکان، اور احرام اور حلق یہ اس کے شرائط میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں ایک وسیع باب ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ اب ایک اعتراض، پھر اس کا جواب۔ اعتراض یہ ہے، احناف کے نزدیک جب حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَأَتِمُّوا، اب اس کے بعد الحج والعمرہ تھا، دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔
تو احناف کے نزدیک حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، تو دونوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ و اتمو کیوں کر درست ہوگا؟ کیونکہ یہ امر ہے اتمو کا صیغہ، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا اس صیغے کو دیکھتے ہوئے عمرہ بھی حج کی طرح واجب، لازم اور فرض ہونا چاہیے، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ اور اگر آیت میں مذکورہ صیغہ امر اتمو یہ ندب یا استحباب کے لیے ہے، یعنی مندوب اور مستحب حکم بتانے کے لیے ہے، تو پھر حج کو عمرے کی طرح سنت ہونا چاہیے، اور یہ بات خود احناف کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو گویا یہ ایک اعتراض ہے شوافی کی طرف سے کہ آپ کے یہاں حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے، اور اس کے لیے جو صیغہ آیا ہے وہ امر کا صیغہ ہے اتمو، اور امر آپ کے یہاں وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا آپ کے اصول کو اگر دیکھا جائے تو پھر حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہونا چاہیے، حالانکہ عمرہ فرض نہیں ہے۔ اور اگر آیت کا صیغہ اتمو صیغہ امر اگر وجوب، استحباب یا ندب کے لیے آتا ہے تو پھر عمرے کی طرح حج کو بھی سنت ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بھی آپ کا مذہب نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ملا جیون فرماتے ہیں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس کا جواب یوں دیا جانا ممکن ہے کہ آیت میں مذکور صیغہ امر یہ وجوب کے لیے، یعنی اتمو جو صیغہ ہے یہ وجوب کے لیے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں حج اور عمرہ دونوں مندوب تھے۔ نہیں، یہ ہے، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آیت میں مذکورہ صیغہ امر ندب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں، کیونکہ ابتدائے اسلام میں حج اور عمرہ دونوں بھی چیزیں مندوب تھیں، یعنی فرض نہیں تھیں۔ پھر حج کی فرضیت بعد میں اس آیت سے آئی، کس سے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کی خاطر ہر اس شخص پر حج لازم ہے جو اس کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو۔ تو ملا جیون فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ میں جو اتمو ہے یہ صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ ندب کے لیے ہے، اور ابتداء اسلام میں حج و عمرہ دونوں مندوب تھے۔ حج کی فرضیت دوسری آیت سے ثابت ہوتی ہے، گویا کہ ہم احناف حج کی فرضیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اس سے ثابت کرتے ہیں۔ تو حج کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہو گئی، لیکن عمرہ پہلے کی طرح ہی رہا، جیسے پہلے تھا مندوب یعنی سنت کے درجے میں، ویسے ہی رہا۔ اس کی فرضیت کے لیے کوئی نیا حکم نہیں آیا، جیسا کہ تفسیر زاہدی میں مذکور ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر کا تعلق واو سے ہوگا جو جمع کے لیے آتی ہے، امر کا تعلق واو سے ہوگا جو جمع کے لیے، واو کا استعمال جمع کے لیے ہوتا ہے، یہاں واو نے حج اور عمرے کو جمع کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، تو واو نے حج اور عمرے کے بیچ میں جو واو ہے اس واو نے حج اور عمرے کو جمع کیا، کیونکہ واو کا مطلب یہی ہے کہ جن دو لفظوں کے بیچ میں واو آتا ہے گویا وہ ان دونوں کو فعل کے اندر جمع کر دیتا ہے، اور جب امر کا تعلق اس کے معنی سے ہوگا تو مفہوم یہ ہوگا فرض اور ندب کو جمع کرو، تو اس صورت میں بھی امر و ندب کے لیے ہوگا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا جسے جمع قران کہتے ہیں، ایسا کرنا مندوب ہے۔ شاید صاحب ہدایہ کا یہی مختار قول ہے۔ اس صورت میں اتمام کی تفسیر یہ کی جائے گی، یعنی وَأَتِمُّ میں اتمام کی تفسیر یہ کی جائے گی کہ جب تم احرام باندھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرو، بس اس اعتبار کے پیش نظر یہ آیت حج قران کے متعلق ہو جائے گی، یعنی حج اور عمرہ دونوں کو اپنے گھروں سے نکلتے وقت جمع کر لو، تو حج قران میں چونکہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے اور ایک ہی احرام سے دونوں چیزیں یعنی حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو قران کہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کہنا چاہیے آفاقی کے لیے قران میں چونکہ ذرا مشکلات ہیں اور پابندیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو تمتع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بہرکیف، جیسا کہ خود صاحب ہدایہ نے باب القران میں اس کی تصریح کی ہے، اور وہاں امام مالک رضی اللہ عنہ کے موقف اور مذہب کی تردید بھی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں قران کا ذکر نہیں ہے،
امام مالک کا یہ مذہب ہے، اور اس سے یہ بات بھی مستفاد ہوتی نہیں، پتہ چلتی ہے کہ میقات کے بجائے گھر سے احرام باندھنا یا میقات سے پہلے کسی جگہ سے احرام باندھنا یہ افضل ہے۔ صاحب ہدایہ نے باب المواقیت میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ اس جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ واو، یہ جو امر ہے، اس امر کا تعلق واو سے ہے، اور واو جمع کے لیے آتا ہے، اور یہاں واو حج اور عمرہ کو جمع کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب امر کا تعلق اس کے معنی سے ہوگا تو مفہوم یہ ہوگا کہ فرض اور ندب یعنی حج اور عمرہ ان کو جمع کرو، تو اس صورت میں امر ندب کے لیے ہوگا، اور حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا یہ جمع قران کہلائے گا، گویا کہ حج قران کی طرف اشارہ ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ اتمو کا معنی ہے تم ادا کرو، تم ادا کرو، یعنی حج اور عمرہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرو، سستی سے وہ خالی ہو، خرابی اور خلل سے عاری یعنی پاک ہو اور دور ہو، فطور و نقصان سے پاک ہو، شرائط اور ارکان کا جامع ہو، نیت خالص ہو، اور سفر حج میں اخلاص ہو۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ادا کرو یعنی خالص اللہ کے لیے کرو، یا یہ کہ حج اور عمرے میں تجارت کا قصد اور شادی وغیرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، یا یہ کہ آنے جانے کا خرچ حلال وجہ سے ہو۔ یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ آیت میں امر ایجاب وجوب کے لیے ہو، یعنی امر جو ہے وجوب ثابت کرنے کے لیے ہو، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب تم نے حج اور عمرہ شروع کر لیا اور ان کے کچھ افعال اور اعمال ادا کر چکے تو اب انہیں پورا کرو، اور یہ بات واضح ہے کہ عمرہ ہی نہیں بلکہ تمام نوافل جب شروع کر لیے جائیں تو ان کا مکمل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ تفسیر زاہدی اور مدارک میں مذکور ہے۔ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے حکم سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں جو لازمی شرطیں ہیں اور جو احکام فرض ہیں ان کی رعایت رکھنا اور ان کی ادائیگی لازماً کرنا، کیونکہ نفسی عمرہ اگرچہ سنت ہے لیکن اس میں کچھ احکام وہ ہیں جو فرض ہیں، جیسے نفلی نماز حکمی اعتبار سے نفل ہے لیکن اس میں جو قرات ہے، قیام ہے، اس میں جو قرات ہے وہ فرض ہے۔ ٹھیک۔ پانچواں جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت امر طلب ہے، یعنی جب آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اس سے آپ کچھ طلب کرتے ہیں، پانی لاؤ، تو گویا کہ آپ نے اس سے ایک چیز طلب کی، اور طلب ایک وسیع تر مفہوم ہے، یعنی کشادہ بہت ہی وسیع مفہوم ہے جو ندب سے فرض تک کو شامل ہے۔ بھئی استحبابی جو حکم ہوتا ہے اس میں بھی طلب ہوتی ہے، سنت کے درجے میں حکم ہوتا ہے اس میں بھی طلب ہوتی ہے، فرض کے درجے میں حکم ہوتا ہے اس میں بھی طلب ہوتی ہے، واجب کے درجے میں حکم ہوتا ہے اس میں بھی طلب ہوتی ہے۔ تو طلب کا مفہوم وسیع ہے، ندب سے لے کر فرض تک جتنے درجے ہیں ہر ایک میں طلب ہے، سب کو شامل ہے یہ۔ وہ طلب ایک کلی ہے جس کے ندب اور فرض وغیرہ تمام جزیات ہیں، اور کلی اپنی جزیات کو اعلیٰ سبیل الحقیقت شامل ہوتی ہے، اگرچہ وجوب امر کا موجب ہے اور ندب اس کا موجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلب سے جب وجوب مراد ہو تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غیر وجوب کے لیے اس میں قرینہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب طلب کا تعلق حج سے ہوگا تو یہ وجوب کے لیے ہوگا، اور جب عمرے سے متعلق ہوگا تو ندب کے لیے ہوگا، اور دو مختلف عبارات سے دو چیزوں سے متعلق ہونا اسے حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں کہا جا سکتا۔ ان توجیہات کی غوری میں تصریح کی گئی۔ یہ گفتگو اور سوال و جواب اس صورت میں بیان ہوں گے جبکہ العمرۃ کو منصوب پڑھا جائے، یعنی وہ اتمو کا اس کو بھی مفعول بنایا جائے اور اس کو حج پر عطف کیا جائے۔ منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ توجیہات ہیں، منصوب پڑھا جائے جیسا کہ ایسا پڑھنا معروف ہے۔ صاحب کشاف نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اسے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے العمرۃ کو مرفوع پڑھا ہے۔ ان حضرات کو گویا اس طرح پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عمرے کو حج کے حکم یعنی وجوب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ کیا تھا؟ حج اور عمرے کا اتمام کرو، پورا کرو، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، یعنی حج اور عمرے سے روک دیے جانے کا بیان جو ہمارا مقصود ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے حج اور عمرے کی ابتدا شروع کر دی اور اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھتے باہر نکل پڑے، پھر تمہیں کسی سبب نے ان کی ادائیگی اور ان کو پورا کرنے سے روک دیا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے یا دشمن کے خوف سے ایسا ہوا، اور پھر تم چاہتے ہو کہ باندھے گئے احرام سے باہر آ جاؤ، تو تم پر ایسی قربانی دینا لازم ہے جو تمہارے لیے آسان، یعنی اونٹ، گائے یا بکری میں سے جو بھی میسر آئے وہ پیش کر دو۔ احصار، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ۔ احصار ہم احناف کے نزدیک کسی سبب سے بھی ہو سکتا ہے، کسی سبب سے ہو سکتا ہے، خواہ بیماری کی وجہ سے ہو یا دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو، اور امام شافعی کے یہاں اس کا سبب صرف دشمن کا خوف ہے، یعنی آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، تو اس کو روک دینے کو احصار بولیں گے۔ یہ احصار ہمارے یہاں کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی، دشمن کے خوف کی وجہ سے بھی، لیکن امام شافعی کے یہاں احصار جو ہے صرف دشمن کا خوف ہے، اور یہی امام مالک کا بھی قول ہے، اور ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ وہ فرماتے لا حسر الا حسر العدو، یہ رکاوٹ صرف یہی ہے کہ دشمن روکے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی جب تم رکاوٹ کے اٹھ جانے کے بعد امن میں ہو جاؤ۔ امن دشمن کے خوف کے خاتمے کو بولتے ہیں۔ بیماری کے بعد جو ہوتی ہے وہ حالت امن نہیں ہوتی، حالت شفا ہوتی ہے۔ تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم شفا پا جاؤ۔ تو ان دو چیزوں سے امام شافعی اور امام مالک نے یہ استدلال کیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے رکاوٹ اور احصار جو ہے وہ صرف دشمن کا خوف ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ احصار کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سبب سے بھی روک دیے جائے تو وہ احصار کے درجے میں شامل ہے۔ اب ہم احناف کی دلیل کیا ہے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے استدلال کرتے ہیں من کسر او عرج فقد حل فعلیہ الحج من قابل، جو ٹوٹ پھوٹ گیا یا معذور ہو گیا، وہ احرام سے باہر ہو گیا، اس پر اگلے سال کا حج لازم ہے، فعلیہ الحج من قابل۔ اور اس سے کیا پتہ چلا کہ زخمی ہو جانا، بیمار ہو جانا، معذور ہو جانا، یہ تمام اسباب ہیں احصار کے۔ اور جس آیت کریمہ سے امام شافعی اور امام مالک نے تمسک فرمایا، یعنی استدلال کیا ہے کہ یہاں پر چونکہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فرمایا کہ جب تمہاری رکاوٹ دور ہو جائے تو امن میں ہو جاؤ، اس سے جو استدلال کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ تمسک ضعیف ہے، وہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ وہاں بھی امن سے مراد عام ہے، یعنی جب تم حالت امن میں ہو جاؤ، خواہ بیماری سے امن میں آ گئے ہو یا دشمن کا خوف تھا وہ ختم ہو جانے سے امن مل گیا۔ صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا ہے کہ احصار بیماری اور دشمن کے خطرے دونوں سے ہوتا ہے، مطلب رکاوٹ ہے، رکاوٹ کبھی ایسی ہوتا ہے کہ دشمن حائل ہو جاتا ہے، اور رکاوٹ کی یہ بھی تو ایک صورت ہے کہ انسان خود بیمار ہو جائے تو وہ بھی رکاوٹ کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ احصار بیماری اور دشمن کے خطرے دونوں سے ہوتا ہے، اور آیت مذکورہ میں بالاتفاق یعنی با اتفاق اہل لغت، اہل زبان کا اس پر اتفاق ہے کہ مرض میں نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ با اتفاق لغت مرض میں نازل ہوئی، لہذا اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دلیل ہے۔ صاحب ہدایہ کی اس بات پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر احصار کی آیت بیماری کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو دشمن کی طرف سے احصار کے احکام اس آیت سے ثابت نہ ہوں گے، یعنی اگر یہ بیماری کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر دشمن کی طرف سے جو رکاوٹ ہے اس کے جو احکام ہیں وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت احصار عام ہے، خواہ وہ دشمن کا خوف بنے یا بیماری ہو یا کمزوری اور عاجزی، اور حصر خاص ہے، یعنی جب دشمن آگے جانے اور حج اور عمرہ کی افعال بجا لانے سے روک دے یا قید کر دے،
اسے حصر کہتے ہیں، حصر، اور یہ دونوں یعنی احصار اور حصر منع اور رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز سے ہو، جیسا کہ صاحب کشاف نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھیے، احصار ہم احناف کے نزدیک عمرے میں بھی متحقق ہو سکتا ہے، اور امام مالک کے نزدیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمرے کا وقت مقرر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کسی ایک وقت اگر احصار ہو گیا، روک دیا گیا عمرہ کرنے والوں کو، تو اس کے خاتمے تک انتظار کرے، جب ختم ہو جائے تو عمرہ ادا کر لے۔ لیکن ہم جو عمرے میں بھی احصار کے قائل ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا، اور وہ سب عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ہدایہ میں اسی طرح لکھا ہے، اور صاحب مدارک نے یہ کہا ہے کہ آیت مبارکہ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ احصار عمرے میں بھی متحقق ہو سکتا ہے، یعنی عمرے میں بھی رکاوٹ پائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ ذکر فرمایا، اپنے اپنے سروں کو نہ مونڈو۔ سروں کو مونڈنا احرام ختم کرنے یعنی حلال ہونے سے کنایا اور اشارہ ہے، یعنی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تم احرام کی پابندیوں سے باہر نہ آؤ یہاں تک کہ قربانی کے جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ تو اپنے اپنے سروں کو مونڈنا یہ احرام ختم کرنے یعنی حلالی ہونے سے کنایا ہے، کیونکہ سر مونڈنے سے حل واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا معنی یہ ہوگا کہ احصار کی حالت میں تم احرام سے باہر اس وقت تک نہ آؤ جب تک کہ ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ جائیں، یعنی قربانی کے جانور، یعنی تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہدی جو روانہ کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پہنچ گئی جہاں اسے ذبح ہونا ہے، اور وہ جگہ منی ہے۔ بعض نے تمام مکہ شریف کو کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا محلها الى البیت العتیق الا فی الزاہدی، یعنی اس کی جگہ محلها الى البیت العتیق، اس کی جگہ بیت عتیق تک ہے، یعنی ذبح کا دن منی میں متعین ہے، اور اسی دن احرام سے محصر باہر آ جائے گا۔ یہ ہدی احصار کی قربانی مکان کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ہدی یعنی احصار کی قربانی مکان کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کرنے کی کوئی جگہ مخصوص ہے، لیکن اس کے لیے زمانہ اور وقت کی تخصیص نہیں ہے جو یوم النحر ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک اگر روکا گیا اور آدمی حج کا ارادہ کیے ہوئے تھا تو اس کے لیے اس قربانی کا وقت مقرر ہے، یعنی یوم نحر مقرر ہے، اور اگر عمرے سے روکا گیا تو ان کے نزدیک بھی اس کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ تفصیل ہم احناف کے نزدیک تھی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احصار کی قربانی وہیں قربان کر دی جائے جہاں روکا گیا ہے، اس کے لیے مکان و جگہ کی بھی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، آپ کا ارادہ عمرہ ادا کرنے کا تھا، دشمن کے سبب آپ کو روک دیا گیا، احصار پایا گیا، اور آپ نے قربانیاں مکہ شریف روانہ نہیں کی تھیں بلکہ حدیبیہ میں ہی ذبح کر دی تھیں۔ لیکن آیت مذکورہ امام شافعی کے خلاف بھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں موقف و مذہب کے خلاف یعنی ان کے مذہب کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے اس میں حتی یبلغ الہدی محلہ، یعنی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ قربانی اپنے جگہ پر پہنچ جائے۔ تو اس آیت کے انداز بیان سے ہر عقل مند بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ قربانی یعنی ہدی الاحصار اس کو جگہ پہنچانے سے وابستہ کیا گیا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے مراد وہی جگہ ہے جہاں آپ اسے ذبح کریں گے، خواہ وہ جگہ حل میں ہو یا حرم میں ہو۔ اس کی امام بیضاوی نے تصریح کی ہے۔ آگے دیکھیے، پھر جب احصار ختم ہو جائے یعنی رکاوٹ دور ہو جائے تو ہم احناف کے نزدیک احصار کی صورت میں بعد میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا پڑیں گے، اور آیت مذکورہ میں اس کی نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں اختلاف ہے، ان کا اختلاف ان کے اپنے قاعدے پر مبنی ہے کہ اگر احصار کے خاتمے کے بعد وہ شخص حج اور قربانی بھیجا
قربانی کا جانور دونوں کو پا سکتا ہے، یعنی احصار کے خاتمے کے بعد وہ شخص حج اور ہدی دونوں کو پا سکتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو نہیں پا سکتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو پا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ہدایہ میں مذکور ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس مقام پر یہ بھی ذکر فرمایا کہ آیت مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حلق یعنی سر مونڈنا بھی ان باتوں میں شامل ہے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہے، لہذا چاہیے کہ اس سے بھی آگے آدمی اجتناب کرے بچے، اور یہ بات ظاہر ہے۔ فما کان منکم مریضا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے اسے عجلت میں سر منڈانا پڑا یا منڈوانا پڑے، یا اس کے سر میں کوئی اور تکلیف ہے، مثلا سر میں زخم ہے یا جوؤں کی بہتات ہے، تو اس وقت سر منڈنے میں منا تک پہنچنے کا توقف کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی قربانی کے جانوروں کا منا تک پہنچنا اس وقت تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے اسے اس کی فوری رخصت ہے، لیکن سر مڈنے کی صورت میں اسے فدیہ دینا لازم ہوگا۔ اب جبکہ فدیے کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا جس کو تفصیل و بیان کی ضرورت تھی، تو اس کی تفسیر یہ ہے من صیام او صدقۃ او نسک سے کر دی گئی، ففدیۃ من صیام، تو یہ فدیہ کیسا؟ روزے یا صدقہ یا قربانی۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے ثابت ہے کہ صوم 3 دن روزہ رکھنا ہے، روزے کے ذریعے اگر فدیہ دیتا ہے، اور صدقہ یہ 6 مسکینوں کو 3 سا کھانا دینا ہے، اور نسک سے مراد بکری ذبح کرنا ہے۔ آیت مذکورہ کی یہ تفسیر جو بیان ہوئی، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اب آگے صاحب ہدایہ کا ایک کی عبارت ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس آیت سے اس کی تفصیل پر تمسک کیا ہے، اسی آیت سے اس کی تفصیل پر استدلال کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ نسکن حدود، یعنی نسک یہ حدود حرم میں ہونا مختص ہے، بخلاف پہلی دونوں باتوں کی، یعنی قربانی جب دے رہے ہیں تو حرم کی حدود میں ضروری ہے، البتہ اس کے علاوہ جو دوسری باتیں روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، وہ حرم کے اندر حرم کے باہر ہر جگہ ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی کہ اس صدقے میں امام ابو یوسف کے نزدیک اباحت جاری ہوتی ہے، جیسا کہ کفارہ یمین میں وہ اپنی دلیل لفظ صدقہ کو بناتے ہیں۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ جب قول باری تعالیٰ ففدیۃ نازل ہوا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری کا حکم دیا، لیکن وہ اس سے عاجز تھے۔ پھر اس کے بعد من صیامن یہ آیت نازل، یہ حکم نازل ہوا، تو یہ نزول من الفجر کی قبیل سے ہے، یعنی اس کی جیسے ثم اتموا الصیام حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو وہاں پر جو من کے بارے میں گفتگو کی تھی تو یہ من صیامن اسی کی قبیل سے ہے، تو فرماتے ہیں اس کی کچھ تحقیق گزشتہ اورات میں ہو چکی ہے، اور ان تینوں باتوں میں کسی ایک کو اختیار کرنا اور پھر اس کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن حلق اگر عذر کے بغیر کسی نے کیا تو اس میں دم یعنی قربانی واجب ہوگی، یعنی اگر ضرورت کی بنیاد پر کیا تو ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز، اور اگر حلق بغیر کسی عذر کی کیا تو پھر قربانی واجب ہوگی، یعنی چوتھائی حصے کا حلق کر دیا، اور اس سے کم کا حلق ہوا تو پھر صدقہ لازم ہوگا۔ کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حمیدی شرح البزدوی میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عذر کے بغیر سر موڑنے پر ہدی وغیرہ واجب ہوگی، پھر صدقہ، پھر روزے، اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ انہوں نے یہ ترتیب کیسے اخذ کی ہے، اور ہدی وغیرہ کے دیگر احکام انشاءاللہ بالتفصیل ذکر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمتع کے احکام بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، تو اوپر جو آیت کریمہ ذکر کی گئی تھی اس کی تفصیلات یہاں مکمل ہو گئیں۔ اب اس آیت کے ذریعے تمتع یعنی حج تمتع جو ہوتا ہے، تمتع کے احکام کا بیان شروع کریں گے، اور اس کے تحت کافی مسائل ہیں، تو انشاءاللہ آج کا سبق یہیں پر موقوف کر دیتے ہیں، اور تمتع کے جو مسائل ہیں اس آیت کے ضمن میں
ان تمام مسائل کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔